اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ظلم و جور کے حوالے سے ہم پڑھ رہے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیتوں کی جو داستان ہمارے پاس ہے کم و بیش اس کا احاطہ ہم کر رہے تھے۔ ابو لہب کے دو بیٹے عتبہ اور عتیبہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کا نکاح تھا، رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، اور ام کلثوم اور رقیہ رضی اللہ تعالی عنہما دونوں ہی کا نکاح بعد میں حضرت عثمان سے ایک دوسرے کے بعد ہوا، یعنی پہلے حضرت رقیہ سے، پھر حضرت رقیہ کی جب وفات ہو گئی تو حضرت ام کلثوم سے آپ نے ان کا نکاح کیا۔ ہم یہ بھی ذکر کر چکے کہ ایام حج میں ابو لہب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کے لیے بازاروں اور اجتماعات میں آپ کے پیچھے پیچھے لگا رہتا تھا۔ طارق بن عبداللہ محاربی کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص صرف تکذیب ہی پر بس نہیں کرتا تھا بلکہ پتھر بھی مارتا رہتا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیاں خون آلود ہو جاتی تھی۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل، جس کا نام عروہ تھا، جو حرب بن امیہ کی بیٹی اور ابو سفیان کی بہن تھی۔ ابو لہب کی بیوی کس کی بیٹی تھی؟ حرب بن امیہ کی بیٹی، اور ابو سفیان کی بہن تھی، یعنی کہ ہندا اور ام جمیل نند بھاوج تھی، ہے نا۔ اس لیے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ رشتے اور صحبتیں کیسے انسان کو کیسے سے کیسا بنا دیتی ہیں، ہے نا۔ اور اسی لیے انسان رشتے، دوستیاں، ان تمام چیزوں میں بہت ساری چیزوں کا انسان کو خیال رکھنا چاہیے۔ وہ بھی نبی کی عداوت میں اپنے شوہر سے پیچھے نہ تھی، چنانچہ وہ نبی کے راستے میں اور دروازے پر رات کو کانٹے ڈال دیا کرتی تھی۔ خاصی بد زبان، مفسدہ پرداز بھی تھی، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بد زبانی کرنا، لمبی چوڑی دسیسہ کاری اور افطرا پردازی سے کام لینا، فتنے کی آگ بھڑکانا اور خوفناک جنگ برپا رکھنا اس کا شیوا تھا۔ اسی لیے قرآن نے اس کو حمالۃ الحطب یعنی لکڑی ڈھونے والی کا لقب عطا کیا۔ اچھا، یہاں پر یہ بھی سوچیں کہ وہ رسول ہیں کہ حلف الفضول میں وہ ایک یمنی تاجر کا ساتھ دیتے ہیں، لیکن وہی رسول جب اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی بنایا اور ان کے ساتھ اتنا ظلم ہوا تو اپنے ظلم کے خلاف کھڑے نہیں ہوئے۔ خون سے لہو لہان پیر ہیں، لیکن ابو لہب کو پلٹ کر پتھر نہیں مار رہے، ہے نا۔ یہ اخلاق سکھاتا ہے اسلام ہمیں، اور ہم تو خیر کہیں پر بھی اس اخلاق کے لیے سٹینڈ نہیں کرتے، لیکن بس ایک چیز جو مجھے اب لگتی ہے کہ یہ الفاظ ہمیں بدل لینے چاہیے کہ تمہیں خود اپنے لیے کھڑا ہونا ہوگا، ورنہ تمہارے لیے کوئی کھڑا نہیں ہوگا۔ یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے، یہ دنیا کی تعلیمات ہو سکتی ہیں، یہ وقت کی تعلیم ہو سکتی ہے، یہ کسی کے اپنے ذہن کی اپج ہو سکتی ہے، لیکن اسلام کی تعلیم یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے لیے کھڑے ہوں تاکہ لوگ آپ کے لیے کھڑے ہوں، بلکہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ تم دوسروں کے لیے کھڑے ہو۔ انشاءاللہ وقت آنے پر اللہ تمہارے لیے اپنے بندے کھڑے کرے گا، ہے نا۔ اور یہی اسلام کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خود اپنی ذات پر کر کر دکھایا، ہے نا۔ اور عروہ کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا کہ جس کا نام عروہ یا عروہ تھا، اور وہ ابو لہب کی بیوی تھی، اور اس کا لقب کیا تھا؟ ام جمیل۔ ام جمیل کا مطلب کیا ہے؟ خوبصورت، ہے نا، بے انتہا خوبصورت۔ اور ام جمیل یعنی وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ جمیل ان کے کسی بیٹے کا نام نہیں تھا، بلکہ ان کو یہ لقب ملا تھا جیسے کہ ابو لہب کو لقب ملا ہوا تھا، کیونکہ وہ بالکل گورے نارے انگارے کی طرح لال تھے، تو ان کو ابو لہب کہا گیا۔
اور جمیل یہ بڑی خوبصورت عورت تھی. تو ہمیں سمجھ آنا چاہیے کہ خوبصورت ہونا کسی کے اس بات کی علامت نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت کی بھی توفیق عطا کر دے گا، ہے نا. آپ دیکھیں عمار بن یاسر کی ماں سمیہ، وہ تو ایک غلام خاندان سے تھی، مناسب شکل صورت کی عورت تھی. ایمن وہ تو حبشن تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کے دلوں کو ایمان سے منور کر دیا، اور اللہ نے اتنی خوبصورت جمیل کو ہدایت سے محروم کر دیا، ہے نا. تو کیا چیزیں ان کے راستے میں رکاوٹ بن گئی؟ اپنی خوبصورتی، اپنی صلاحیتوں پر بے جا تکبر، اور اپنے آگے کسی کو نہ سمجھنا، کسی کو نہ سمجھنے کی کوشش کرنا. دیکھیں ابو سفیان کی بیوی ہے ہندہ، جب تک وہ مکے میں ہے ایسے لوگوں کے ساتھ ہے تو تب تک دین کو انہوں نے بھی نہیں سمجھا. لیکن جب جنگ احد ہو گئی اور اسلام کو اللہ نے غلبہ عطا کرنا شروع کیا، اور ہو سکتا ہو ہندہ کے ارد گرد سے بھی ایسے لوگ چھٹ گئے ہوں گے، تو اللہ نے ہندہ کو بھی موقع دیا، اور آج ہم ہندہ کو ہندہ رضی اللہ عنہا کہتے ہیں، ہے نا. الحمدللہ. تو ہمیں نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کب کس موڑ پر کس کے دل کو بدل دے، اور کب کہاں تک کس انسان کا دل کبھی نہ بدلے اور وہ اسی طرح چلتا چلتا اس دنیا سے رخصت ہو جائے. تو اس لیے ہمیں ان تمام عورتوں سے نصیحت حاصل کرنا چاہیے، اور اپنے اوپر غور کرتے رہنا چاہیے، اور اپنے کوڑا کچڑا جو ہمارے اندر آتا رہے اسے دور کرنے کی ہمیشہ کوشش کرتے رہنا چاہیے. جب اسے معلوم ہوا کہ اس کے اور اس کے شوہر کی مذمت میں قرآن نازل ہوا ہے، تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتی ہوئی آئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس مسجد حرام میں تشریف فرما تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ہمراہ تھے. یہ مٹھی بھر پتھر لیے ہوئے تھی، سامنے کھڑی ہوئی تو اللہ نے اس کی نگاہ پکڑ لی، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکی، صرف ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دیکھ رہی تھی. اس نے سامنے پہنچتے ہی سوال کیا، ابو بکر تمہاری ساتھی کہاں ہے؟ مجھے معلوم ہوا کہ وہ میری ہجو کرتا ہے، بخدا اگر میں اسے پا گئی تو اس کے منہ پر یہ پتھر دے ماروں گی. دیکھو خدا کی قسم میں بھی شاعرہ ہوں. پھر اس نے یہ شعر کہا کہ مزممن عصینا وامرہ ابینا ودینہ قلینا، ہم نے مزمم کی نافرمانی کی، وامرہ ابینا، اور اس کے امر کو تسلیم نہ کیا، ودینہ قلینا، اور اس کے دین کو نفرت اور حقارت سے چھوڑ دیا. ہے نا. کتنی ٹیلنٹڈ عورت تھی، کتنی باصلاحیت عورت تھی. آپ دیکھیں ہاتھ کے ہاتھ اس نے شعر کہا، اور سب میں کتنا ردم ہے، کیا قافیہ ہے نا. علمی اعتبار سے کتنی چوٹی کی عورت تھی جمیل. اور یہ بھی دیکھیں جسے ہم دور جاہلیت کہتے ہیں، اس میں ایک عورت یہ مقام رکھتی ہے اور ہم اسے دور جاہلیت کہتے ہیں. اس میں اس عورت نے اتنا علم حاصل کیا ہے. اس کے بعد واپس چلی گئی. ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ کیا اس نے آپ کو نہیں دیکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس نے مجھے نہیں دیکھا، اللہ نے اس کی نگاہ پکڑ لی تھی. سبحان اللہ. ہے نا. ابو بکر بزاز نے بھی یہ واقعہ روایت کیا ہے، اور اس میں اتنا مزید اضافہ ہے کہ جب وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس کھڑی ہوئی تھی تو اس نے یہ بھی کہا ابو بکر تمہارے ساتھی نے ہمارے ہجو کی ہے. ابو بکر نے کہا نہیں، اس عمارت کے رب کی قسم، نہ وہ شعر کہتے ہیں نہ اسے زبان پر لاتے ہیں. اس نے کہا تم سچ کہتے ہو. ابو لہب اس کے باوجود یہ ساری حرکتیں کر رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا اور پڑوسی بھی تھا. اس کا گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے متصل تھا. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے پڑوسی بھی آپ کو گھر کے اندر ستاتے تھے. ابن اسحاق کا بیان ہے کہ جو گروہ گھر کے اندر رسول اللہ کو اذیت دیا کرتا تھا وہ یہ تھا: ابو لہب، حکم بن ابو العاص بن امیہ، عقبہ بن ابی معیط، عدی بن حمرہ ثقفی، ابن اسد ہدلی. یہ سب کے سب آپ کے پڑوسی تھے، اور ان میں سے حکم بن ابو العاص کے علاوہ کوئی بھی مسلمان نہ ہوا. ان کے ستانے کا طریقہ یہ تھا کہ جب آپ نماز پڑھتے تو کوئی شخص بکری کا بچہ دانی
اس طرح ٹکا کر پھینکتا کہ وہ ٹھیک آپ کے اوپر گرتی، چولہے یا پر ہانڈی چڑھائی جاتی تو بچے دانی اس طرح پھینکتے کہ سیدھے ہانڈی میں جا گرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبور ہو کر ایک گھروندہ بنا لیا تاکہ نماز پڑھتے ہوئے ان سے بچ سکیں، ہے نا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ غالباً دیواریں چھوٹی چھوٹی ہوں گی، کیونکہ اگر ہم یاد کریں تو ہمارے گاؤں، ہماری بستیاں جہاں ہم چھوٹے میں تھے، نانی دادی کا گھر، وہاں بھی بہت اونچی اونچی دیواریں نہیں ہوا کرتی تھی آنگن کی، اور آنگن میں ہی چولہا بنا ہوا ہوتا تھا اور اسی پر کھانا پکتا تھا، اسی پہ پتیلی رکھ کے کھانا بنایا جاتا تھا، اس لیے صبح کا کھانا بہت جلدی بن جاتا تھا تاکہ دھوپ نکلنے سے پہلے پہلے کھانا تیار ہو جائے، اور اسی طرح سے رات کا کھانا بھی مغرب سے پہلے پہلے تیار کر لیا جاتا تھا تاکہ اندھیرا ہونے سے پہلے پہلے کھانا تیار ہو جائے اور اس میں کچھ بھی گرنے کا پڑنے کا خطرہ نہ ہو۔ تو اگر ہم امیجن کریں تو ہمیں سمجھ آ سکتا ہے کہ وہ ایک چونکہ اتنے 100 سال پرانی بات ہے تو ظاہر ہے اس وقت کی بھی دیواریں اتنی اونچی نہیں ہوں گی، اور چولہا بھی آنگن میں ہوتا ہوگا، اور آپ دیکھیں کہ وہ اس طرح بچے دانی پھینکتے کہ وہ بالکل ہانڈی میں جا کے گرتا تاکہ کھانا ضائع ہو جائے، اور ستانے کا یہ بھی ایک طریقہ تھا کہ آپ کو عبادت میں بھی آپ کے خلل ڈالا جائے۔ تو کس درجے کی بد اخلاقی تھی جو یہ کفار برت رہے تھے، ہے نا۔ اور حالانکہ وہ کیا کہتے تھے کہ یہ محمد ایک نیا دین لے آیا ہے، یہ ماں بیٹے میں تفرقہ ڈالتا ہے، یہ ہم لوگوں میں فتنہ فساد کرنا چاہتا ہے، لیکن کیا کسی کو فتنہ فساد سے روکنے کا یہ طریقہ ہو سکتا ہے؟ تو یہ طریقہ مسلمانوں کا کبھی نہیں ہو سکتا، نہ مسلمانوں کو اس طریقے سے کسی کو پریشان کرنا یا کسی کو مزہ چکھانا یا کسی کی عقل درست کرنے کا کبھی خیال آنا چاہیے، ہے نا۔ عقبہ بن ابی معیط اپنی بدبختی اور خباثت میں اور بڑھا ہوا تھا، چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل اور اس کے کچھ رفقا بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں باز نے باز سے کہا، کون ہے جو فلاں کی اونٹ کی اوجڑی لائے اور جب محمد سجدہ کرے تو ان کے پیٹھ پر ڈال دو۔ اس پر قوم کا بدترین آدمی عقبہ بن ابی معیط اٹھا اور اوج لا کر انتظار کرنے لگا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تشریف لے گئے تو اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر دونوں کندھوں کے درمیان ڈال دیا۔ یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا مگر کچھ کر نہیں سکتا تھا، کاش میرے اندر بچانے کی طاقت ہوتی۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ عبداللہ بن مسعود۔ اب وہ بہت چھوٹے تھے، ہے نا، 10 سال کے تھے جب ان کی ماں نے ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دے دیا تھا کہ آپ اسے اپنا شاگرد بنا لیں۔ تو اور مطلب میں تو بہت وہ ہوتی ہوں کہ قربان جائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی پر جنہوں نے اونٹ کی اوج کو تولا، یہ سمجھنے کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس تکلیف سے گزرے ہوں گے، اور تقریباً یہ 15 کلو کے قریب بنتا ہے جو اندر کا وہ اوجڑی کا حصہ ہوتا ہے اونٹ کا، اور اتنا بھاری حصہ اگر کسی انسان کے اوپر ڈال دیا جائے تو وہ انسان کیسے اٹھے گا، ہے نا، اور وہ بھی سجدے کے درمیان میں۔ تو اور وہ کتنی غلیظ چیز، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پاک باز، کتنا صفائی کا خیال رکھنے والے، کتنی ان کو کراہیت بھی محسوس ہوئی ہوگی اور ان کو کتنی بے عزتی بھی محسوس ہوئی ہوگی نا۔ تو سوچے تو سمجھ آتا ہے کہ ہم لوگوں کو اگر دین کی وجہ سے کہیں پر کچھ کہہ دیا جاتا ہے تو ہمارا منہ بن جاتا ہے، اگر ہمارے کسی عمل پر سوال اٹھا دیا جاتا ہے تو ہمیں غصہ آ جاتا ہے، ہم ذرا سی کوئی بے عزتی نہیں برداشت کر سکتے، لیکن ہمارے رسول نے تو کیسی فزیکلی، مینٹلی، ایموشنلی کوئی ایسا زندگی کا گوشہ نہیں ہے کہ جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرٹ نہ کیا گیا، پریشان نہ کیا گیا، تکلیف نہیں پہنچائی گئی۔ آپ سوچیں، آپ امیجن کریں وہ خانہ کعبہ ہے، سب کھڑے ہوں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں اور اس پر یہ گندگی ڈال دی ہے کسی نے، ہے نا۔ آپ سوچیں جب اس بات کی اطلاع ان کی بیٹیوں کو ملی تو وہ دوڑ کر آئیں اور انہوں نے
اوج اٹھا کر پھینکا، تب آپ نے اپنا سر اٹھایا، پھر 3 بار فرمایا اللہم علیک بقریش، اے اللہ قریش کو پکڑ لے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی تو ان پر بہت گراں گزرا، کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ اس شہر میں دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کے بد دعا کی، اے اللہ ابو جہل کو پکڑ لے، اے اللہ عتبہ بن ربیعہ کو پکڑ لے، اے اللہ شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف اور عقبہ بن ابی معیط کو پکڑ لے۔ اور پچھلی بار جب ہم کلاس کر رہے تھے تو ایک صاحب کچھ سن رہے تھے اس سیرت کو، تو انہوں نے وہاں پر بیچ میں ٹوک کر کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی، تو آپ یہ کیسے کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے بد دعا دیا؟ تو یہاں پر ہم سب کو کلیئر رہنا چاہیے کہ یہ چند ایسے لوگ ہیں جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی اور اللہ نے اس کا بدلہ لیا۔ اور یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ وہ اللہ نے انہیں رسول بنایا، لیکن اللہ نے انہیں انسان بھی بنایا تھا، اور یہ بھی ضروری ہے کہ انسان اس بات کو سمجھ لے، ورنہ قیامت تک کے لیے امت محمدیہ پہ یہ لازم ہو جاتا کہ تمہیں کوئی بھی کوئی تکلیف پہنچائے تم اس کا کوئی بدلہ نہ لینا۔ لیکن انسان کو اس بات سے بھی ڈرنا چاہیے کہ آپ کا اور اس کا اختلاف ہو سکتا ہے، آپ اس سے کسی بات میں ڈس ایگری کر سکتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کے انسان ہونے کے بھی پوزیشن کو فراموش کر دیں۔ اگر کسی کو اسلام سے کوئی پرابلم ہے تو ان لوگوں کو اپنی اخلاق کا جو دائرہ چھوڑ دیتے ہیں، اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ کوئی گرفت ان پر لگائی جاتی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کے بھی نام لیے تھے ان کے بارے میں انہوں نے 7ویں نام بھی گنایا، لیکن راوی کو یاد نہ رہا۔ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے دیکھا جن لوگوں کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گن گن کر لیے تھے، سب کے سب بدر کے کنویں میں مقتول پڑے ہوئے تھے۔ امیہ بن خلف کا وتیرہ تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو لعن طعن کرتا۔ اس کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہر لعن طعن اور برائی کرنے والے کے لیے تباہی ہے۔ سورہ الہمزہ۔ ابن ہشام کہتے ہیں ہمزہ وہ شخص ہے جو اعلانیہ گالی بکے اور آنکھیں ٹیڑھی کر کے اشارہ کرے، اور لمزہ وہ شخص ہے جو پیٹھ پیچھے لوگوں کی برائیاں کرے اور انہیں اذیت دے۔ افسوس تو یہ ہے کہ آج امت مسلمہ میں جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں اور امت کے اپنے ہی لوگ ان کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرتے ہیں کہ ان کو لعن طعن بھی کرتے ہیں، ان کی برائی بھی کرتے ہیں اور ان کو گالی بھی بکتے ہیں، اور ان کو ٹیڑھی آنکھ سے بتاتے بھی ہیں تمہیں پتہ ہے یہ دیوبندی ہے، تمہیں پتہ ہے یہ بریلوی ہے، تمہیں پتہ ہے یہ اہل حدیث ہو گئے ہیں، یہ انہوں نے تو نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی ہیں، ہے نا۔ یہ تمام چیزیں ہماری مسجدوں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے لوگوں کے درمیان باتوں میں یہ تمام چیزیں پائی جاتی ہیں جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے سورتوں میں بیان فرمایا، اور اس وقت مخاطب وہ مشرکین مکہ تھے۔ مسلمان اس وقت یہ نہیں جانتے تھے کہ مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو اپنے ہی بھائیوں کے بارے میں یہ رائے رکھیں گے جو آج مشرکین مسلمانوں کے بارے میں رکھتے ہیں۔ امیہ کا بھائی ابی بن خلف عقبہ بن معیط کا گہرا دوست تھا۔ ایک بار عقبہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر کچھ سنا، ابی کو معلوم ہوا تو اس نے عقبہ کو سخت سست کہا، عتاب کیا اور اس سے مطالبہ کیا کہ وہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر تھوک آئے۔ آخر عقبہ نے ایسا ہی کیا۔ خود ابی بن خلف نے ایک مرتبہ ایک بوسیدہ ہڈی لا کر توڑ دی اور ہوا میں پھونک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اڑا دی۔ اخنس بن یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ان کے جو مرتبے کی قدر ہی نہیں کی، بلکہ اس کو سمجھا ہی نہیں۔ اتنے بدنصیب لوگ تھے کہ ان کے درمیان رسول موجود تھا، لیکن نہ انہوں نے رسول کو پہچانا، نہ ان کے مرتبے کو پہچانا، نہ ان کو وہ سمجھ پائے۔ اس لیے جب میں ایسے کوئی نعت بھی سنتی ہوں نا کہ میں آپ کے دور میں ہوتا یا رسول اللہ تو میں آپ کی ایسے کرتا اور ایسے کرتا، تو مجھے بہت ڈر لگتا ہے کہ وہ آزمائش جس پہ اللہ نے آپ کو نہیں آزمایا، ہمیں اس کی تمنا بھی نہیں کرنی چاہیے۔ بہت اچھا ہے کہ ہم اس دور میں ہیں
اور ہم اپنے رسول سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، حالانکہ ہم نے انہیں نہیں دیکھا ہے، ہمیں نہیں معلوم ہم اس وقت ہوتے، پتہ نہیں ہم کون سی مائنڈ آف ہمارا کون سا وہ ہوتا دماغ کا نا، کیسا اسٹیٹ ہوتا، ہم کیسے سمجھ پاتے، ان باتوں کو کیسے لے پاتے، ہے نا۔ تو اس لیے جس دور میں جس وقت میں بھی اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اس بات کے شکر گزار رہا کریں کہ اللہ نے ہمیں اپنے دین سے جوڑے رکھا، اپنی معرفت عطا کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا کی، اور اس محبت کو ہم آخرت تک اپنے ساتھ رکھ پائیں، اور اس کے ذریعے ہم اللہ کی رضا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہونا، ان سے ملاقات کرنا ہمیں نصیب ہو جائے، یہ ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے انشاءاللہ تعالی۔ میں پہلے نا یہ والا جو پیراگراف ہے، 2 سیرت مجھے یاد ہے کہ میں نے اس پیراگراف کو نہیں پڑھا، مطلب مجھ سے پڑھا نہیں جاتا تھا کہ میں یہ پڑھوں، لیکن بعد میں مجھے پھر سمجھ آیا کہ ہم نہیں سمجھ پائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنے سے محبت کرنے والے، صرف اپنے سے جن لوگوں نے ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کیا، وفاداری کا معاملہ کیا، ساری زندگی انہی لوگوں کو سراہتے رہے، انہی لوگوں کے لیے خوشخبریاں بانٹتے رہے، لیکن جن لوگوں نے ان کو اذیتیں دی، کبھی پلٹ کر ان کا قصہ نہیں دہرایا۔ تو لیکن ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ زندگی میں جب دنیا میں ہم رہتے ہیں، ہم کام کرتے ہیں، تو ہمیں زیادہ واسطہ ایسے لوگوں سے پڑتا ہے جو آپ کی تکذیب کرتے ہیں، جو آپ کو ہرٹ کرتے ہیں، جو آپ کو تنگ کرتے ہیں، اور اگر اس میں ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ نہ یاد رہے تو پھر ہم کیسے ان راستوں پر چل پائیں گے۔ آپ دیکھیں، اس نے اگر تھوک پھینکا تو اللہ کے رسول نے تھوک نہیں پھینکا، یہ میرے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اور میں کہاں سے لاؤں گی ایسا ضبط، کہاں سے اپنے اندر وہ گٹس پیدا کروں گی کہ کوئی مجھ پر ایسی بات کے لیے تھوک پھینکے جس کا حکم مجھے میرے رب نے دیا ہے نا۔ لیکن اللہ نے اس انسان کو بھسم نہیں کر دیا، وہ انسان اس سرزمین پر چلا پھرا اور اپنی عمر کی مدت پوری کی، اور تب وہ اس دنیا سے گیا۔ اور یہ جو دوسرا واقعہ ہے عقبہ کے بارے میں، ابی بن خلف کے بارے میں، یہ سورہ یاسین کی تشریح میں بھی آپ اس کو پڑھیں گے، اور اس کے بعد اللہ نے آیت اتاری۔ اخنس بن شریح ثقفی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ستانے والوں میں تھا۔ قرآن میں اس کے 9 اوصاف بیان کیے گئے ہیں جس سے اس کے کردار کا اندازہ ہوتا ہے۔ ارشاد ہے، تم بات نہ مانو کسی قسم کھانے والے ذلیل کی جو لان تان کرتا ہے، چغلیاں کھاتا ہے، بھلائی سے روکتا ہے، حد درجہ ظالم، بد عمل اور جفاکار ہے، اور اس کے بعد بد اصل بھی ہے۔ ابو جہل کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر قرآن سنتا تھا، لیکن بس سنتا ہی تھا، ایمان اور اطاعت، ادب و خشیت اختیار نہیں کرتا تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بات سے اذیت پہنچاتا، اللہ کی راہ سے روکتا، پھر اپنی اس حرکت اور برائی پر ناز اور فخر کرتا ہوا جاتا تھا، گویا اس نے کوئی قابل ذکر کارنامہ انجام دیا ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیات اس شخص کے بارے میں نازل ہوئی، فلا صدق ولا صلی، نہ اس نے صدقہ دیا نہ نماز پڑھی، بلکہ جھٹلایا اور پیٹھ پھیری۔ پھر وہ اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کے پاس گیا، تیری خوب لائق ہے، خوب لائق ہے۔ اس شخص نے پہلے دن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو اسی دن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے روکتا رہا۔ ایک بار نبی مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھ رہے تھے، اس کا گزر ہوا، دیکھتے ہی بولا، محمد کیا میں نے تجھ کو اس سے منع نہیں کیا تھا؟ ساتھ ہی دھمکی بھی دی۔ رسول اللہ نے بھی ڈانٹ کر سختی سے جواب دیا۔ اس پر وہ کہنے لگا، اے محمد مجھے کاہے کی دھمکی دے رہے ہو؟ دیکھو خدا کی قسم اس وادی مکہ میں میری محفل سب سے بڑی ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، اچھا تو وہ بلائے اپنی محفل کو، ہم بھی سزا کے فرشتوں کو بلائے دیتے ہیں۔ ایک روایت میں مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا گریبان گلے کے پاس سے پکڑ لیا اور جھنجھوڑتے ہوئے فرمایا، اولا لک فاولا، اولا لک فاولا، ثم اولا لک فاولا، تیرے لیے بہت ہی موضوع ہے، تیرے لیے بہت ہی موضوع ہے۔ اس پر اللہ کا یہ دشمن کہنے لگا، اے محمد
مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ خدا کی قسم تم اور تمہارا پروردگار میرا کچھ نہیں کر سکتے. میں مکے کی دونوں پہاڑیوں کے درمیان چلنے پھرنے والوں میں سب سے زیادہ معزز ہوں. بہرحال اس ڈانٹ کے باوجود ابو جہل اپنی حماقت سے باز آنے والا نہ تھا، بلکہ اس کی بدبختی میں اور اضافہ ہی ہوتا گیا. چنانچہ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بار سرداران قریش سے ابو جہل نے کہا کہ محمد آپ حضرات کے روبرو اپنا چہرہ خاک آلود کرتا ہے. جواب دیا گیا ہاں. اس نے کہا لات و عزا کی قسم اگر میں نے اس حالت میں اسے دیکھ لیا تو اس کی گردن روند دوں گا اور اس کا چہرہ مٹی پر رگڑ دوں گا. اس کے بعد اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا. اس ظام میں چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن رون دے گا، لیکن لوگوں نے اچانک کیا دیکھا کہ وہ ایڑی کے بل پلٹ رہا ہے اور وہ دونوں ہاتھوں سے بچاؤ کر رہا ہے. لوگوں نے کہا ابو الحکم تمہیں کیا ہوا؟ اس نے کہا میرے اور اس کے درمیان آگ کی ایک خندق ہے، ہولناکیاں ہیں اور پر ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کا ایک ایک عضو اچک لیتے. اب دیکھیں ابو جہل کا جتنا انکار ہے اور اللہ کی جتنی بار اللہ کا اس کو ایڈریس کرنا ہے، یہ تمام چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ اللہ رب العالمین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین نے ہر انسان کو پورا موقع دیا کہ وہ ہدایت کے راستے پر آ جائے. آج قرآن کی کلاس میں بھی ایک لیڈی ہیں، انہوں نے اسلام قبول کیا ہوا ہے، بہت ہی پیاری ہماری بہن ہے وہ. تو انہوں نے کہا کہ باجی اللہ نے انہیں صبر دے دیا، اگر انہیں صبر نہ دیتا آگ پر تو وہ اسلام قبول کر لیتے. تو تھوڑی دیر کے لیے میں بھی وہ ہو گئی، بالکل نا رک گئی. لیکن نہیں، میرے رب کا تو قانون ہے، میرا رب تو کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا. میرے رب نے ہر بندے کو موقع دیا کہ وہ اپنے رب کو پہچان لے، وہ اپنے رب کی طرف پلٹ آئے. اور ہر بندے کو اتنا موقع دیتا ہے اللہ کہ اس کے لیے اس کو کسی علم کی، کسی حادثے کی، کسی بھی وجہ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ فردن اللہ ہر ایک کی زندگی میں ایسے واقعات، ایسی چیزیں لاتا ہے سامنے جس سے انسان اپنے رب کو پہچان لے، اپنے عمل درست کر لے، اپنے رخ کو سیدھا کر لے. اور میں نے انہی کی مثال انہی کو دے کے کہا کہ اللہ آپ کتنی کوالیفائڈ ہیں، لیکن آپ نے اللہ کو پہچان لیا نا. تو سچائی یہی ہے کہ اب ہم ابو جہل کے بھی واقعے میں دیکھیں، وہ کچھ بولتا تھا اللہ تعالیٰ جواب دیتے تھے. کیوں؟ تاکہ کچھ تو تم سمجھو، کچھ تو سمجھنے کی کوشش کرو یہ کیا کر رہے ہو. اور اس کو اللہ نے فرشتہ دکھا دیا. اس سے بڑا اور کیا معجزہ ہو سکتا تھا؟ اس سے بڑی اور کیا دنیا میں ڈراوا ہو سکتا تھا؟ جیسے ہمیں لگتا ہے نا کہ اگر اللہ تعالیٰ یہاں پر کوئی ایسی چیز دکھا دے جس سے ڈر جائے لوگ اور اپنے عمل درست کر لے. ابو جہل پر تو یہ بھی تمام ہو چکا نا، یہ حجت بھی اللہ نے اس پر تمام کر دی. لیکن جسے ہدایت نہیں لینی اسے ہدایت نہیں مل سکتی. اور پھر آپ دیکھیں کہ ابو جہل وہ شخص ہے جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی دعا مانگی ہے نا، حضرت عمر کے لیے اور ابو جہل کے لیے مانگی. لیکن حضرت عمر کے حق میں یہ دعا کیوں قبول ہوئی؟ کیونکہ حضرت عمر نے سوچا، غور کیا، اپنے آپ کو وقت دیا. کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے، اس کو اچھے سے اپنے اندر اتارنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو بھی وقت دینا چاہیے، ہے نا. تو اس لیے دل کے دروازے ہدایت کے لیے کھلے رکھا کریں، تبھی ہدایت ہم تک آئے گی. دل کے دروازے صحیح بات کے لیے کھلے رکھا کریں، تبھی صحیح بات ہم تک آئے گی. ہمارے لیے اس میں کیا نصیحت ہے؟ ہمارے لیے اس میں یہ نصیحت ہے کہ قرآن، سنت، حدیث سب کو پڑھتے ہوئے کبھی یہ نہ سمجھے کہ میرا عمل 100% درست ہے. ہمیں کبھی بھی اللہ کی کوئی بات الگ طریقے سے سمجھ آ سکتی ہے، اور کبھی بھی ہمارا کوئی عمل ہمیں لگ سکتا ہے کہ کہیں اس میں اصلاح کی ضرورت تو نہیں. تو ہمیں شکر گزار اس بات پر ہونا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کو درست کرا دے اور ہمارا خاتمہ ایسے عمل صالح پر ہو جو اللہ کو مقبول ہو، جو اللہ کو پسند ہو. ایسا نہیں جس کو میں صحیح سمجھتی ہوں،
ہے نا انشاءاللہ تعالی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.